بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صبح کا وقت تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اپنے بستر سے اٹھا اور نماز ادا کرنے کے بعد قرآن پاک کی تلاوت کی تیاری شروع کر دی۔ علی بن سفیان سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے انداز و حرکت کو دیکھ کر جان گیا کہ آج سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کہیں خاص کام کے لیے جا رہے ہیں۔ لیکن حیرانگی کی بات یہ تھی کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کسی کو بھی نہیں بتایا کہ آج ہم کہاں جا رہے ہیں، کیونکہ علی بن سفیان کو سلطان کے ہر راز کی خبر ہوتی تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے صبح صبح اپنے قریبی سپاہیوں کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ تمام وزیروں کو جا کر یہ پیغام دے دو کہ آج ہم کسی اہم مہم کے لیے جانے والے ہیں۔ اس کے بعد سلطان نے حکم دیا کہ میرا گھوڑا تیار کیا جائے۔ سلطان اپنے چند اہم وزیروں کے ساتھ کسی اہم مہم پر روانہ ہو گئے۔ اسی وقت دروازے پر قاضی صاحب کا ایلچی آ گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے جب قاضی کے ایلچی کو دیکھا تو اپنے گھوڑے کو آہستہ کرتے ہوئے پوچھا، بتاؤ کیا پیغام لائے ہو؟ قاضی صاحب کے ایلچی نے کہا کہ حضور، قاضی صاحب نے یہ پیغام بھجوایا ہے کہ آج عدالت میں ایک ایسا انوکھا مقدمہ آیا ہے جس کا فیصلہ کرنا میرے بس کی بات نہیں۔ اگر آپ آ جائیں تو اس مقدمے کا فیصلہ ہونا ممکن ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے وزیروں کی طرف دیکھا تو وزیروں نے اشارے سے بتایا کہ حضور، آپ اس مقدمے کو رہنے دیں، ہم آج اپنی اہم مہم پر چلتے ہیں۔ لیکن جب سلطان نے ایلچی سے کہا کہ لگتا ہے کوئی خاص ہی مقدمہ ہے جس کی وجہ سے قاضی صاحب نے خاص طور پر اپنا ایلچی بھیجا ہے، ایلچی نے سر ہلاتے ہوئے کہا، جی حضور۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنے وزیروں کو ساتھ لیا اور عدالت میں پہنچ گئے۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ عدالت میں پہنچے تو ہر طرف ہجوم ہی ہجوم تھا۔ تمام لوگ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا انتظار کر رہے تھے اور قاضی صاحب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا انتظار میں بیٹھا ہوا تھا۔ قاضی صاحب نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو خوش آمدید کہا اور اپنی نشست سلطان کے لیے چھوڑ دی۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک سلطان جس کا کام حکومت کو، سلطنت کو سنبھالنا ہوتا ہے، سرحدوں کی حفاظت کرنا ہوتا ہے، وہ قاضی کی جگہ مقدمہ کیوں سنتا تھا اور مقدموں کے فیصلے کیوں کرتا تھا؟ یہ روایت سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ سے نکلی تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے بھی سلطان نور الدین زنگی کی طرح یہی معمول بنا رکھا تھا کہ جنگ کے علاوہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کھلی کچہری میں ہفتے کے 2 یا 3 دن قاضی صاحب کے ساتھ بیٹھ کر ہر آنے والے فیصلے اور مقدمے سنتے اور انصاف سے فیصلے کرتے۔ جب سلطان عدالت میں موجود ہوتا تو عدالت کے دروازے پر کوئی بھی محافظ نہ ہوتا، کیونکہ سلطان کا حکم تھا کہ میرے ہوتے ہوئے عدالت میں آنے کے لیے کسی کو اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ قاضی صاحب کی نشست پر بیٹھ گئے۔ آپ کے بائیں طرف قاضی صاحب بیٹھا تھا اور ساتھ میں سارے وزیر بیٹھ گئے۔ اب سلطان نے حکم دیا کہ مدعی کو پیش کیا جائے۔ جب مدعی پیش ہوا تو مدعی کو دیکھ کر سلطان صلاح الدین ایوبی بڑا پریشان ہوا، کیونکہ وہ ایک بوڑھی خستہ حالت بزرگ تھا جو بڑی مشکل سے چل رہا تھا اور اس کے ساتھ ایک نوجوان حسین و جمیل لڑکی تھی۔ سلطان نے پوچھا، قاضی صاحب اس بوڑھے کا کیا مقدمہ ہے؟ تو قاضی صاحب نے کہا، حضور اب آپ ہی اس بوڑھے کے منہ سے سب کچھ سن لیں، کیونکہ پہلے اس بوڑھے بزرگ کی بات سن کر میرا دل تڑپ اٹھا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اس بزرگ سے مخاطب ہوا اور کہا، بتاؤ بابا جی، تمہارا کیا مسئلہ ہے جس کے لیے تم نے قاضی صاحب کو اتنا مجبور کر دیا اور جس کے لیے میں نے اپنا سب سے اہم کام چھوڑ کر عدالت میں آ گیا؟ وہ بزرگ بوڑھا اسی وقت گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ کر رونے لگا اور کہا، سلطان معظم، میں ایک لوہار ہوں، سارا دن دکان میں اتنی گرمی میں آ کر بیٹھ کے کام کرتا ہوں، اور میری ایک نوجوان حسین و جمیل بیٹی ہے جس میں نے جہیز کا سامان اکٹھا کیا تھا اور اسی دکان سے ہماری روزی روٹی چلتی تھی۔ سلطان نے کہا کہ آگے بتاؤ، تمہارے ساتھ کیا زیادتی ہوئی ہے؟ اس نے کہا، سلطان معظم، کل صبح میں اپنی بیٹی کو معمول کی طرح اپنے جھونپڑے میں چھوڑ کر اپنے کام کی طرف چلا گیا۔ دوپہر کا وقت تھا، ایک گاؤں کا آدمی میرے پاس بھاگتا ہوا آیا اور کہا کہ تمہارے جھونپڑے سے تمہاری بیٹی کی چیخوں کی آواز آ رہی ہے۔
میں دوڑتا ہوا اسی وقت اپنے جھونپڑی میں پہنچا تو دیکھا کہ میری بیٹی کے سارے کپڑے پھٹے ہوئے تھے اور رو رو کے اس نے برا حال کر دیا۔ سلطان نے کہا تم رہتے کہاں ہو؟ تمہاری دکان کس بازار میں ہے؟ تمہارے گاؤں کا نام کیا ہے؟ مجھے ذرا تفصیل سے بتاؤ۔ اس نے کہا حضور ہمارے گاؤں کا نام علی جک ہے اور ہمارے گاؤں یہاں سے تقریباً 50 میل کے فاصلے پر موجود ہے، اور اس گاؤں سے تقریباً 1 میل کے فاصلے پہ چھوٹا سا بازار ہے جس میں لوہار کا کام کرتا ہوں۔ اور جب میں اپنی جھونپڑی میں پہنچا تو دیکھا کہ میری بیٹی نے رو رو کے برا حال کر دیا۔ میں نے اپنی بیٹی سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ بابا آج دوپہر کے وقت 3 آدمی جنہوں نے اپنا نقاب منہ سے اوڑا ہوا تھا اور جھونپڑے میں داخل ہوئے، میرے ساتھ زیادتی کرنے لگے۔ میں چیختی چلاتی رہی لیکن کسی نے میری مدد نہیں کی۔ میں نے اپنی بیٹی کو اس حال میں دیکھا تو میں اسی وقت ٹوٹ گیا۔ مجھ میں چلنے کی ہمت ہی نہ رہی کیونکہ میں نے ساری زندگی غربت میں گزار دی لیکن اپنی عزت پر کبھی آنچ نہیں آنے دی۔ میری بیوی نے بھی اپنی عزت کی خاطر اپنی جان گنوا دی تھی اور میری بیٹی بچپن سے لے کر جوانی تک ماں کی ممتا سے محروم رہی۔ اب آپ ہی بتا سکتے ہیں کہ عزت ایک غریب کے لیے ایک انمول تحفہ ہوتا ہے، اور ان ظالموں نے مجھ سے وہ انمول تحفہ چھین لیا۔ اب آپ ہی ہمیں انصاف دلائیں۔ سلطان نے کہا کہ جب تمہاری بیٹی کے ساتھ زیادتی ہو رہی تھی تو لوگ کہاں تھے؟ گاؤں والے کہاں تھے؟ اس بزرگ نے کہا کہ تمام لوگ اپنے کاموں میں مصروف تھے لیکن کوئی بھی میری بیٹی کو بچانے کے لیے نہیں آیا تھا، کیونکہ گاؤں والوں نے سوچا کہ غریب آدمی کی بیٹی کی وجہ سے ہم اپنی جان کیوں خطرے میں ڈالیں، اور ہمارے گاؤں کے 500 آدمیوں نے 3 آدمیوں کے ساتھ مقابلہ نہ کیا اور میری بیٹی کی عزت کو لوٹنے دیا۔ یہ سن کر سلطان کا سر جھک گیا اور پھر سلطان نے کہا ایک بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی کہ تم نے اپنا مقدمہ لے کر اپنے گاؤں کے سرپنچ یا قاضی کے پاس کیوں نہیں گئے؟ تو بوڑھے بزرگ نے روتے ہوئے کہا حضور میں سب سے پہلے قاضی صاحب کے ہی پاس تو گیا تھا، لیکن قاضی صاحب 2 ہفتے کے لیے سیر و تفریح کے لیے اپنے سپاہیوں کے ساتھ نکل گیا تھا، اور اس کے بعد میں اپنے گاؤں کے سرپنچ کے پاس گیا تو اس نے مجھے کہا کہ یہ عزت کا معاملہ ہے، تم اس وقت خاموش ہو جاؤ، اگر تم مزید اس پر بات کرو گے تو تمہاری عزت اس سے بھی زیادہ خراب ہوگی۔ اور سرپنچ نے مجھے انصاف دینے کی بجائے خاموش رہنے کا حکم دیا۔ اب آپ ہی بتائیں کہ میں کس کے پاس جاتا؟ اس کے بعد میں نے سنا تھا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا قاضی بہت ہی انصاف پسند اور رحم دل ہے۔ میں قاضی صاحب کے پاس آیا اور جب اپنے اس ساری صورتحال سے آگاہ کیا تو قاضی صاحب نے بس ایک لفظ بولا کہ یہ مقدمہ تو صرف سلطان معظم ہی حل کر سکتے ہیں۔ سوچا تھا کہ اتنی عظیم سلطان تو اپنی آنکھوں سے دیکھوں گا اور میرا مقدمہ ایک عظیم سلطان کے ہاتھوں سے حل ہوگا۔ اگر مجھے انصاف نہ بھی ملے اور مجھے اس وقت بھی موت آ جائے تو میں پھر بھی اس دنیا سے خوش باش ہو کر لوٹوں گا، کیونکہ سلطان صلاح الدین ایوبی کو دیکھنا کسی تحفے سے کم نہیں۔ سلطان نے کہا کیا اب ان مجرموں کے بارے میں کوئی بھی نہیں جانتا؟ کیا تمہاری بیٹی نے ان کو دیکھا نہیں تھا؟ تو اس کی بیٹی نے کہا نہیں سلطان معظم، انہوں نے اپنے چہرے چھپائے ہوئے تھے۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اچھا ایک بات اور بتاؤ کہ جب تمہارے ساتھ زیادتی ہو رہی تھی اور جس شدت سے، جس قوت سے، جس خوف سے تم اپنی عزت کو بچانے کے لیے چیخ رہی تھی، کیا اس وقت سے تم ابھی چیخ سکتی ہو؟ یہ سن کر اس لڑکی نے کہا سلطان معظم ان مجرموں کو انجام تک پہنچانے کے لیے میں کچھ بھی کر سکتی ہوں۔ سلطان نے کہا ٹھیک ہے، اور اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی وقت اس بزرگ، اس کی بیٹی اور اپنے چند سپاہیوں اور وزیروں کے ساتھ اسی گاؤں کی طرف روانہ ہو گئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس لڑکی کو اسی جھونپڑی میں بٹھا دیا اور اپنے چند سپاہیوں کے ارد گرد کے علاقے میں پھیلا دیا اور کہا کہ جہاں تک اس لڑکی کی آواز جائے وہاں تک کے سارے لوگوں کو پکڑ کر میرے پاس لاؤ۔ اب سلطان کے سپاہی پورے گاؤں میں پھیل گئے۔
اب سلطان نے اس لڑکی کو کہا کہ زور زور سے چیخنا شروع کر دو۔ لڑکی نے زور زور سے چیخنا شروع کر دیا، اور چند ہی لمحوں کے بعد سلطان کے سپاہی آ گئے اور کہا حضور، اس گاؤں کی ساری حدود تک جتنے بھی خیمے لگے ہوئے تھے تمام لوگوں تک آواز آسانی سے آ گئی تھی۔ سلطان نے کہا کہ ان تمام گاؤں والوں کو ایک میدان میں اکٹھا کرو۔ اب سلطان نے ان تمام گاؤں والوں کو اکٹھا کیا اور کہا کہ جب اس لڑکی کے ساتھ زیادتی ہو رہی تھی تو تم لوگ کہاں تھے؟ کیا تمہارے گھر میں مائیں بہنیں نہیں ہیں؟ تو لوگوں نے کہا حضور، ہمارے اس گاؤں میں ایسی وارداتیں تو کئی مرتبہ ہوتی رہی ہیں، لیکن لوگ اپنی عزت کی ڈر وجہ سے خاموش ہو جاتے ہیں۔ ہم میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم ان کا مقابلہ کر سکیں۔ ان 3 آدمیوں کے پیچھے بہت بڑا گینگ ہے، اور اگر ہم مذمت کرتے تو وہ اپنے گینگ سمیت ہمارے گاؤں پر حملہ کر دیتے اور ہمارے بچوں تک کو قتل کر دیتے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بڑے پریشان ہوئے اور پھر ان گاؤں والوں کو کہا کہ اگر تم اپنی غلطی کی تلافی کرنا چاہتے ہو تو ابھی اسی وقت جاؤ اور شام تک ان 3 مجرموں کو پکڑ کر میرے پاس لاؤ، ورنہ میں سارے کے سارے گاؤں کو جیل میں ڈال دوں گا۔ تمام گاؤں والے پورے علاقے میں پھیل گئے، سارے جنگل کو چھان مارا اور ایک غار میں چھپے ان 3 ڈاکوؤں کو پکڑ کر سلطان کے سامنے حاضر کیا۔ جب سلطان کے سامنے ان کو حاضر کیا گیا تو سلطان نے اس لڑکی کو کہا، کیا تمہیں اس کی کوئی ایسی بات محسوس ہوئی جس سے تم ان کو پہچان سکو؟ تو اس لڑکی نے کہا، حضور، اس کی آواز سے میں پہچان جاؤں گی جنہوں نے میرے ساتھ زیادتی کی۔ اب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے گاؤں والوں سے مخاطب ہوا اور کہا کہ اگر پہلے دن جس لڑکی کے ساتھ یہ زیادتی ہوئی تھی، اگر وہ آواز اٹھاتے تو آج اتنی لڑکیوں کی عزت خراب نہ ہوتی اور ان کو کب کی سزا مل چکی ہوتی۔ ان کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ان تینوں کے سر کاٹ کر ان کی لاشیں پورے گاؤں میں گھوڑے کے پیچھے گھسیٹتی اور ان کے سر اس گاؤں کے دروازے پر لگا دیتے تاکہ پورے گاؤں والے اور ارد گرد کے لوگ ان کو دیکھ کر عبرت حاصل کر لیتے۔ اور اسی طرح سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی عقل مندی سے بڑے ہی آسانی اور کم وقت میں مجرموں کو سزا دے دی اور اس بوڑھے بزرگ کو انصاف ملا۔ اور اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے ایک بہادر سپاہی کے ساتھ اس لڑکی کی شادی کروا دی۔